جی سر میرا ایک کوشچن ہے کہ پاکستانی کلچر میں جو مرد ہے وہ حق جتاتا ہے اپنا کہ اس کا ایک درجہ بلند ہے، اور پھر اس حق میں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی زیادہ عزت کرواتا ہے، اور عورت کے اوپر یہ سائیکالوجیکلی فورس کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے رشتہ داروں سے صرف اور صرف فارملی ملے، یعنی کہ اپنے پیرنٹس سے اور اپنے بہن بھائیوں سے. تو اور اپنی جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں اپنی ماں کو اور اپنے بہن بھائیوں کے وہ زیادہ اس کے قریب کرنا چاہتا ہے. تو کیا سر اس کو ہم سائیکالوجیکل مینیپولیشن میں لیں گے، اور کیا اس کی بنا پہ کوئی سیپریشن یا اس طرح کا کیس ہوتا ہے؟ Well, I would do that if I were you. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کرتا، کیونکہ اسلام میں جو چیز آپ پہ فرض نہیں ہے اور فرض قرار دی جا رہی ہے تو یہ ظلم ہے. اوکے، وہ آپ بوجھ اٹھا سکتی تو آپ اٹھا، اللہ وہ بناتا آپ کے لیے فرض. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں فرض کی ہیں کہ جو آپ اٹھا سکتی ہیں ان کا بوجھا، جو آپ نہیں اٹھا سکتی ہیں اللہ نے وہ فرض نہیں کی. اس لیے بدعت اتنی گندے لیول پہ گناہ ہے کہ وہ چیزیں نہ ڈال دو اسلام میں جو اللہ نے نہیں ڈالی ہوئی. انسان بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، زبردستی ڈالو گے مارا جائے گا بیچارہ. جو فرض پورے کرنے ہیں وہ بھی نہیں پورے کر سکے گا. اتنی مشکل سے مارجن پہ تو پاس ہونے سب نے، آپ نے اور فرض ڈال دیے. اس لیے تو کہہ رہا ہوں شادی کو بھی فرض کر دیا نا. بہرحال ابھی شادی کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے جوائنٹ فیملی کی بات کی ہے. ساس سسر آپ کے فرضیت میں نہیں آتے. سوری، دس از ناٹ یور جاب. اف ہی از میکنگ یور جاب I would protest to the highest of degrees. میں اسلام کی لڑائی کے لیے آیا ہوں دنیا میں، سوری، اور لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اسلام کے کام کرنے کے قابل ہو جائیں. آپ خدا کا واسطہ ہے وہ والی باتیں ترویج میں لے کے آئیں، تلقین میں لے کے آئیں، نہیں تو پھر تھریٹ میں لے کے آئیں کہ بھائی اسلام کے لیے تو سب کچھ قربان ہے. زبردستی کے فرائض نہیں ڈالیں گے آپ میرے اوپر، ٹھیک ہے؟ سر تو وہ یہ فورس کرتے آپ ہیں کی ساس سسر اور لڑکے کی ساس سسر ایک جتنی تکریم کی حقدار ہیں، بس اس سے زیادہ کسی اور چیز کی حقدار نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ پوجا پاٹ میں آ جاتا ہے جس لیول پہ خدمت کرتے ہیں ہم لوگ. لڑکے کا کام ہے اپنی ماں کو پیر چومے بھی اور دبائے بھی اور دھوئے بھی، ٹھیک ہے؟ اب کام ہے اس کا حق ہے ماں کا، اس کی ماں کا حق اپنے بیٹے پہ ہے، اپنی بہو پہ نہیں ہے. سوری، ٹھیک ہے؟ اسلام میں کوئی اور چیز نہ ڈالیں پلیز، زبردستی نہیں. اور وہی تباہی پھر بھگتے ہیں. پھر 50 سال کی آپ کو پتہ ہے ہر ہم نہ کہنا سے ہر دوسرا گھر، بٹ آئی وڈنٹ بی رانگ جس میں بہو اپنی ساس کے مرنے کی دعائیں کر رہی ہے. بلکہ آپ تو پتہ کیا پوچھا جاتا ہے ساس کی عمر کتنی ہے؟ 60+ ہے. ہم خیر ہے بٹ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بتا رہے تھے کہ جلدی مر جائے گی. یہ حالات ہیں. پہلے اتنی انسنسیئر عورت سے شادی کرنی پڑی جو میری ماں کے مرنے کا ویٹ کر رہی ہو، اس سے میں کہوں کہ میرے سے سنسیئر ہو. میں تو شرم آنی چاہیے. کسی کا قصور کس کا ہے؟ میرا قصور ہے. زبردستی اس کی وارڈن شپ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو پھر جیلر ہمیشہ مرنے کی بد دعائیں کھاتا ہے قیدیوں سے. یہ فطری نیچرل سائیکالوجی ہے ہماری. اوکے، تو کیا شادی کے بعد پہلے آ جاتا ہے اور قرآن اور ساری عبادات بعد میں آ جاتی ہیں؟ اسرائیل آپ نے لفظ بولے؟ نہیں، میں نے بولا کہ اگر شوہر یہ کہتے کہ نہیں آپ نے گھر پہلے دیکھنا ہے اور بعد میں اپنی عبادتیں اور بعد میں اپنا قرآن کا جو سارا کلاسز لیتی ہیں وہ بعد میں کرنا ہے، تو یہ پرائیورٹی تو نہیں ہوگی نا سر؟ کیونکہ ہمیشہ سے ہمیں قرآن کو پرائیورٹی رکھنا چاہیے. قرآن پڑھنا نہیں، قرآن اپلائی کرنا پرائورٹی ہے. یاد ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھنے کی عمر شادی سے پہلے کی تھی، قرآن اپلائی کرنے کی عمر شادی کے بعد ہے. بہرحال اللہ پڑھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مگر اگر شوہر نماز نہیں پڑھنے دے رہا کہ پہلے گھر کے کام کرو نماز بعد میں، نماز ایمانیات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ نماز دینیات کا حصہ ہے. نماز آپ کے اخلاقیات کا حصہ نہیں ہے، ایمانیات کا حصہ ہے. نماز پہ کوئی روک کے دکھائے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ادھم مچا دیں اگر کوئی نماز سے روک رہا ہے آپ کو، تو بچت نہیں ہے اس کی تو بالکل بھی نہیں جو روک رہا ہے. مگر اگر کوئی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ صبح دوپہر شام آپ نے پورا قرآن ختم کرنا ہے، آپ نے ہر مہینے ایک قرآن ختم کر رہی ہیں آپ، اور کوئی کام نہیں کری، تو اس کاموں کی لسٹ میں دیکھ لیں. اگر شوہر کے کام ہے، بچوں کے کام ہے، تو وہ آپ کے کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام آپ کا کام نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. لڑکیوں کو پسند میں نا مسئلہ پتہ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اسلام نے کیا کیا چیزیں آپ کو چھٹی دی ہوئی ہے جس چیز کو، وہ پاکستان میں فرض ہیں.
مسلمان عورت کو اللہ نے نہیں فرض کی ہوئی کچھ 90% چیزیں جو پاکستان میں فرض ہیں گھر کی ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں. یہ ساس بہو تو چلیں, ساس سسر تو ہر گھر میں نہیں ہوتے نا, مگر بغیر ساس سسر کے بھی لڑکوں کو پتہ نہیں ہے, وہ پاکستانیت کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. پتہ نہیں ہے, یہ بدنیت نہیں ہوتے, جہالت میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. لڑکی اتنی ہی جاہل, اس کو بھی نہیں پتا کہ اسلام میں یہ چیزیں فرائض ہیں, اور باتیں دونوں دین کی کر رہے ہوتے ہیں. ایک داڑھی رکھ رہا ہوتا ہے, دونوں حج کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نیکوں کی بات کر رہا ہوں, بدوں کو چھوڑیں. نیک میاں بیوی اچھی نیت سے بچوں کو بھی اسلام سکھا رہے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور all of that, جو انہوں نے اپنے طور پہ اچھی نیت سے اسلام, مگر لڑکی پہ وہ والے فرائض ڈالے ہوئے جو اسلام میں ہے ہی نہیں. مطلب آپ کو لڑکے کی بچت نہیں ہے, یہ مت سوچیں دنیا میں بچ جائے گا, آخرت میں فرائی ہونا ہے اس نے کہ تو نے لڑکی سے وہ کام assumed to be کمپلسری کروا دیے ہوئے تھے جو کہ اسلام کے نام پہ کرواتا تھا تو اس سے, اور اس کو شاباشیاں بھی دیتا تھا. نظر آئی تھا. یہ ابھی دیکھیں لڑکوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے فرائض کیا ہیں. ٹھیک ہے, بیوی کے فرائض کی لسٹ میں آپ کو بتاؤں, ایک جملے میں بیوی کے فرائض بیان ہوتے ہیں, اور حقوق کے پلندرے ہیں آپ کے. گھر کا صفائی کرنا بھی آپ کا فرض نہیں ہے, اپنے گھر کی بھی صفائی آپ کا فرض نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. پیسے لے سکتی ہیں آپ اس کے. یہ آپ کو میں بتا نہیں رہا ہوں لڑکی کا کتنا نخرہ اسلام میں. لڑکوں کو پتہ نہیں ہے, لڑکی اتنی جاہل نکلتی ہے, فائدہ اٹھاتے ہیں پھر کلچر کا. بٹ اگر کوئی بندہ اسلام میں ڈال رہا ہے اس کی آخرت میں بچت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو I hope you get the bigger picture. Get to read your book. سر جو پاکستانی کلچر ہے اسی کے اوپر زور دیا جاتا ہے, تو سب اٹس ناٹ اسلامکلی ریلیٹڈ. تو پھر جب لڑکا اپنے طور پہ کلچر پریکٹس کرتا ہے تب آپ کو کیوں وہ کیا سے کہتے ہیں آگ لگ جاتی ہے. Yes. اپنی باری آپ کہہ رہی ہیں اسلام میں نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ دوسری طرف بھی تو آئی نا. پھر غور سے سمجھیں اس بات کو. یو نیڈ ٹو بیلنس دا ہول تھنگ. یا تو پوری لڑائی کریں, اس کو بھی اس کے حقوق دیں, اور خود بھی اپنے حقوق کی لڑائی کریں, یا پھر خالی اپنے حقوق کی لڑائی کر کے یہ نہ سوچیں ہاں تیرے کیس میں آئیں گے تو کلچر پریکٹس کریں گے, میرے کیس میں آئیں گے تو دین پریکٹس کریں گے. ایسے نہیں ہوگا. اوکے, دونوں کیسز کے اوپر ریلیف ہے. ٹھنڈے ہوا آنی چاہیے, گرم ہوا نکالنی چاہیے. دونوں تپ رہے ہیں, پکس رہے ہیں, جل رہے ہیں دونوں, لڑکا بھی لڑکی بھی. کیونکہ اسلام کہیں بھی پریکٹس, پاکستان ہر جگہ پریکٹس. پاکستان کیوں لگا ہوا؟ پاکستان تو پاک لفظ ہے, اور ہندو کلچر پریکٹس ہو رہا ہے ہمارا. انڈین وید اور گیتا پریکٹس ہو رہی ہے, اور نام اسلام کا لگایا ہوا ہے بس. بہرحال اتنا بڑا منصب ہے نا بیوی کا. میں نے جب پڑھی تھی نا کتاب, ایک نہیں ہے کتاب ایکچولی ایک کتاب آئی تھنک میں نے اردو میں بھی پڑھی ہے پچھلے. بہرحال اس نے بھی پاکستانیت ہی دکھا دی تھی ساری. بہرحال جب میں نے بیوی کے by the way I was not married when I read this, and I was like what, early teens, late teens, I don't remember. And you know how boys are curious کہ اچھا جب شادی ہوگی تو کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے میں نے اپنی بیوی کی, کیا کس قسم کی سزائیں ہو سکتی ہے. And I read the whole book. It took me like what, a couple of months, کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی گو میں تو نہیں پڑھا تھا میں, اور ہر دفعہ میں ڈرتے ہوئے کھولتا تھا. پتہ ہے, ہر تیسرے جو کتاب کھولتا تھا کہ اب نیا کوئی ایک تیر چلے گا اور مجھے وعید سنائی جائے گی, کیونکہ میرے ابا جی نے کچھ نہیں ایسا پریکٹس کیا, میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی آدمی ایسا پریکٹس کرتا ہے, میرے دوستوں کو پتہ بھی نہیں تھا اس چیز کا. اینڈ اگر یہ کیا ہو رہا ہے پھر, یہ کتاب ہر گھر میں کیوں نہیں پڑھی؟ اور کتاب پڑھی بھی ہے, قرآن میں وہی قرآن سے لکھی ہوئی باتیں, حدیث سے لکھی ہوئی باتیں. یہاں میں کوئی عجیب و غریب قسم کے وہ زیور اور پتہ نہیں کیا نام اس کتاب کا, یہاں پہ میں نے مجھے پتا اس کا نام, سر بہشتی زیور. او یس او مائی گاڈ. اس کے پہلے 4 چیپٹر کے بعد ہی میرے کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو گئے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کتاب غلط ہے یا صحیح ہے, میں نہیں کامنٹ کر رہا اس کے اوپر. اوکے, میں اس پر اس اسکالر کو کی اور باقی کتابیں بڑی کام کی, میں نے بہت زبردست کتابیں پڑھی ہوئی, اس لیے میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. بٹ وہ اینگل ہی کوئی اور ہے. اسلام کا تو اینگل بہت ہی لبریٹنگ قسم کا اینگل ہے. یہ والا اینگل تو ڈوز اینڈ ڈونٹس آف آل آف دا, وہی شروع کے چیپٹرز بتا رہا ہوں, میں نے پوری نہیں پڑھی تو I'm not gonna comment on that. بٹ آئی واز لائک بھیا یہ کچھ اور کہانی ہے, کسی اور گرامر میں لکھی ہوئی ہے, مجھے دقت ہو رہی ہے, یہ آگے پڑھتا جاؤں گا تو اور غصہ آئے گا. میں اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ غلط بات لکھی ہے, یہ اینگل ہی کوئی اور ہے.
میرے پاس کوئی اینگل ہی کوئی اور تھا. اس میں میرے پہ پریشر آ رہا تھا, بہت پریشر آ رہا تھا. آدمی جب پڑھتا ہے نا بیوی کے حقوق, آدمی کانشیس مین ہونے کے لیے, اس پہ اتنا پریشر آتا ہے وہ شادی کے نام سے توبہ کرتا ہے کہ یہ میرے سے تو نہیں ہو سکتے یہ والے فرائض, کیونکہ بیوی کا حقوق تو میرے فرائض ہے نا, کہ میں ساری چیزوں کا انتظام کر کے رکھوں, کہ وہ آئے مہارانی اپنے تخت پہ بیٹھے آ کے اور ویٹ کرے کہ کب کیا کیا چیزیں اس کو پرووائڈ کی جائیں گی. آپ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک بیوی کو اسٹیبلش کیے گھر. آپ وہ چھوڑیں, میں پاکستان میں وہ جو اسلام میں لونڈی کے جو حقوق ہیں, پاکستان میں بیوی کو بھی نہیں وہ مل رہے, لٹرلی وہ بیوی کو بھی نہیں مل رہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اسلام نے عورت کو کس جگہ پہ اسٹینڈرڈ دے دیا. آپ پڑھتے ہی نہیں, لڑکیاں پڑھتی نہیں, آدمی بھی نہیں پڑھتے. یہ میں بھی ایک ڈنر میں بلایا ہوا تھا مجھے ایک بحریہ ٹاؤن میں, ڈاکٹر تھے سارے, اور کافی عمر کے ڈاکٹر تھے, مطلب ان دیر لیٹ 60s لیٹ 50s 70s میں بھی. اینڈ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ ہم نے وہ لونڈی کے حقوق پتہ کرنے ہیں, لونڈی یہاں پہ لونڈی الاؤ ہے اسلام میں کہ نہیں ہے نا. دیٹس وائی یو کال می, مجھے آپ نے اس لیے بلایا, یہ تو مفتیوں سے جا کے پوچھیں, مجھے آپ نے بلایا ڈنر پہ اس ٹاپک کے اوپر, یہ دیٹس یور پرائم. اینڈ دین تھرڈ یا فورتھ کوسچن کے بعد آپ لائک انکلس ایک منٹ رک جائیں, میں آپ کو ایک بک بتا رہا ہوں, آپ خالی اس دفعہ لونڈی کے حقوق پڑھ لیں جو کہ عرب میں تھے اس وقت, اسلام میں جو عرب میں اس وقت الاؤ تھی, جو اب تو الاؤ بھی نہیں نا. آپ کو اپنی بیویوں کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہوگی. If you're using the word Islam and I'm using the word Islam right now, اور آپ کو بہت شوق ہے لونڈیاں رکھنے کا, آپ والی حقوق آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس سائیکالوجی نہیں ہے, آپ سائیکالوجیکلی غریب ہے, آپ کی ٹریننگ میں 2 نمبری ہے. آپ اسلام کے اگر اللہ سے ڈرتے تو یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ آئندہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اپنی بیویوں کے پاس جاتے وقت. تھوڑے لونڈی کو, وہ تو آپ رکھ ہی نہیں سکتے. اپنی بیویوں کے پاس جاتے وقت آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اللہ نے یہ رینک دیا ہے بیوی کو, ہم سے تو وہ حقوق نہیں پورے ہو رہے جو کہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور بہانے کیا وہ سوشل سٹیٹس دے رہے ہیں, میری بیوی جو کام پیسے میرے وہ رکھتی ہے تو وہ یہ رکھتی ہے. I'm not talking about that. You will read and then you'll find out. آپ جس سائیکولوجیکل اینگل سے بیوی کو دیکھتے ہیں وہی گناہ ہے, خالی وہی گناہ ہے جس اینگل سے ہم بیوی کو دیکھتے ہیں اور جس اینگل سے اللہ نے دیکھا ہوا ہے. سو میں نے آپ سے کہا نا, مردوں کو وہ بہت ضرورت ہے, بیوی سے بے شک مقابلے کریں, آج جیت جائیں آپ سارے مقابلے. آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پڑھ لیں وہ, تاکہ ان کے لیے تو ہم مقابلے نہیں کرتے نا, فائدہ بیوی کو ہی ہوگا اینڈ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو I only blame the men, I don't blame the women. I don't care whether men like this or not like this. I'm not here to create fans. کسی کو نہیں پسند آ رہی بات تو I'm so sorry, read your own books. But لیڈرشپ کا ذمہ آپ کے اینڈ پہ تھا, سارے مزے آپ نے لیے لائف میں, یہاں پہ آ کے آپ ذمہ عورت کو نہیں دے سکتے.